پہلے اللہ نے ہم کو خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں۔ تو دیکھیے انسان ہر ایک چیز پر کنٹرول کر لیتا ہے جو کچھ دنیا میں ہے، سوائے اللہ کی قدرت کے۔ ہوا، پانی، پہاڑ جہاں چاہتا ہے وہاں راستہ بنا دیتا ہے، اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے، سوائے جتنا اللہ چاہے۔ تو یہ صفات ہے جو اللہ نے ہم کو بتائی کہ تم یہ جو کنٹرول کرتے ہو دنیا کی ساری چیزوں کو، یہ ہم نے تم کو بنا دیا اس لائق۔ تو یہ ہماری صفات اللہ نے ہم کو بتا دی کہ اللہ نے ہم کو بنا دیا تو ہم یہ ساری چیزیں کر پاتے ہیں۔ تو کوئی کیا انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس لائق بنایا؟ نہیں کہہ سکتا۔ اب میں وہ ساری باتیں بتاؤں گا جو انسان کی صفات ہیں اور قرآن میں موجود ہیں۔ مومن کی صفات ہم میں موجود ہے، خواہ ہم اللہ کے ہوں یا غیر اللہ کے۔ پھر مخلص کی صفات ہمارے اندر رکھی ہے، پھر صالحون کی صفات ہمارے اندر رکھی ہے، پھر صادقون کی صفات ہمارے اندر رکھی ہے، خالص ایک کو ماننے والا، صالحون اپنی اصلاح کرنے والا، صادقون سچا، صابرون صبر کرنے والا، مبشرون بشارت دینے والا، منذرون ڈرانے والا، اولو الالباب دانش مند، شاہدون گواہ، مہاجرون ہجرت کرنے والا، خاشعون خوشنودی میں جھک جانے والا اللہ کے لیے، پھر کافر انکار کرنے والا، ڈھانپ لینے والا، مشرک شریک کرنے والا، منافق نفاق رکھنے والا، پھر سیقول السفہاء آیا، سفہاء بے وقوف، مفسدون فساد کرنے والا، استکبر تکبر چاہنے والا، فاسق آزاد خیال، اور بہت ساری صفاتیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ جو ساری صفاتیں اللہ نے ہم کو بتائیں وہ ساری کی ساری ہمارے اندر ہیں، خواہ ہم کسی بھی قوم سے ہوں۔ پھر ہم دنیا کی زندگی میں جو بھی فیصلہ لیتے ہیں، مثلاً ہم صبر کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں تو ہماری صابرون کی صفات ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہم صبر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم فساد کا فیصلہ لیتے ہیں تو ہماری مفسدون کی صفات ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہم مفسدون ہو جاتے ہیں، فساد کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی بات کو ماننے کا فیصلہ لیتے ہیں تو ہم مومن کی صفات ہمارے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہم مومن ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی بات کی ہوں۔ جب ہم خود کو سدھارنے کا فیصلہ لیتے ہیں تو ہماری صالحون کی صفات ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہم صالحون ہو جاتے ہیں۔ جب ہم گواہی دینے کا فیصلہ لیتے ہیں تو ہم شاہدون ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے جیسا ہم فیصلہ لیتے ہیں ویسی ہماری صفات ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اگر ہم انکار کا فیصلہ لیں تو ہماری کافر کی صفات ایکٹیو ہوگی۔ اگر ہم تکبر میں فیصلہ لے لیں تو ہماری استکبر تکبر کی صفات ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور اگر ہم آزاد خیال ہیں کوئی فیصلہ نہیں لیتے تو ہماری فاسق کی صفات ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے بنانے والے نے ہماری صفات کو بخوبی بیان کیا ہے اپنے کلام میں۔ پھر یہ کون کہتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ؟ تو جو اس کی صورت حال ہے کہ ساری صفاتیں اس میں بیان کی ہیں بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارے بنانے والے نے۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسی کی صورت کی مثل کی صورت لے کر آؤ جس میں ہر ایک صفات انسان کے بارے میں لکھی ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کرتے ہیں تو اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آؤ اور اپنے شریک کار کو بلا لو۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو تم کیسے بتا سکتے ہو؟ تم نے انسان کو تخلیق تھوڑی نہ کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے بس وہی بتا سکتا ہے۔ واحد کتاب ہے جس میں انسان کے بارے میں ساری باتیں لکھی ہیں، ساری صفات لکھی ہے۔ اس سے آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں